السلام علیکم، میں ہوں زاہد علی خان۔ بہت وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، اور اس کا سبب بھی یہ تھا کہ موضوعات کچھ ایسے نہیں تھے کہ جن پر گفتگو کی جائے۔ پاکستان میں سیاسی حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور کوئی تبدیلی ان میں نہیں ہے۔ اس وجہ سے سیاست کے اوپر گفتگو کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ آدمی خاموشی اختیار کرے۔ جس وقت پاکستان میں سیاست آئے گی، سیاست کی آبرو بحال ہوگی، تو اس وقت سیاست پر ضرور بات کریں گے۔ اسی طریقے سے گزشتہ کئی ہفتوں سے جو ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور جو ہے وہ سوشل میڈیا اور قومی میڈیا کے اندر جو ہے زیر بحث ہے، اور یہ اتنا افسوسناک واقعہ ہے کہ جس پر جتنے بھی اظہار افسوس کیا جائے وہ کم ہے۔ سوچا کہ جو ہے اس ادارے کے حوالے سے اپنے کچھ جذبات میں آپ تک پہنچاؤں، کیونکہ جس بے دردی کے ساتھ سوشل میڈیا پر اور قومی ٹی وی چینلز پر، اخبارات میں بے بنیاد بغیر کسی تصدیق کے خبریں چلائی گئیں، تجزیے پیش کیے گئے، اس سے مجھے بہت دکھ پہنچا ہے۔ میری صحافتی زندگی تقریباً 4 دہائیوں پر مشتمل ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے بہترین ایام جو ہیں وہ شعبہ صحافت میں گزارے ہیں۔ شعبہ صحافت کے جتنے بھی شعبے ہیں اس میں نے کام کیا ہے، وہ فیلڈ رپورٹنگ ہو، وہ ایڈیٹنگ ہو، وہ فیچر رائٹنگ ہو، میگزین ہو، یا غرض آپ جتنے بھی اس کے صحافت کے شعبے ہوں گے ان سب میں نے اپنی زندگی کا وقت صرف کیا ہے، ان میں وقت گزارا ہے، کام کیا ہے، اور آج بھی میں صحافت کو سیکھ رہا ہوں۔ آج بھی میرا ذریعہ معاش صحافت ہے۔ اس لیے صحافت کے حوالے سے جب بھی کبھی منفی بات سامنے آتی ہے تو میں اپنے پورے کیریئر پر نظر دوڑا کر یہ ضرور سوچتا ہوں کہ میں نے ایک صاف ستھری زندگی گزارنے کے بعد کیا حاصل کیا، کہ اگر مجموعی طور پر پورے شعبہ صحافت کو جو ہے ایک جو ہے اس پر انگلی اٹھا دی جائے، ان لوگوں کا کیا قصور ہے جنہوں نے صحافت کو پوری ذمہ داری کے ساتھ نبھایا، جنہوں نے صحافتی ذمہ داریاں پوری ایمانداری کے ساتھ ادا کی، جنہوں نے صحافت کو ایک پیشہ نہیں بلکہ ایک جو ہے مقدم فریضہ سمجھ کر ادا کیا، ان کو بھی چند معدود لوگوں کی وجہ سے جو ہے بہت کچھ سننا پڑتا ہے۔ پورا شعبہ صحافت جو ہے اس وقت وہ بدنام کیا جا چکا ہے صرف چند کالی بھیڑوں کی وجہ سے۔ اور وہ کالی بھیڑیں کون سی ہیں؟ جنہوں نے جامعہ اسلامیہ اور اسی جیسے دیگر اسکینڈلز کو بغیر کسی تصدیق کے، واقعہ کچھ ہے اس کو کچھ بتا کر بیان کیا گیا، یہ افسوسناک عمل ہے، اور اس کو روکنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جو اس قدر منفی ویڈیوز، منفی تجزیے، منفی خبریں جو ہیں وہ اتنی دلچسپی سے پڑھتے ہیں، ان کے اتنے ویوز جاتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے مجھے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں۔ کم از کم ایک مرتبہ کوئی چیز آپ کے سامنے آ گئی، آپ اس کو خود تحقیق کر لیجئے، جان لیجئے۔ جامعہ اسلامیہ جو ہے آپ کے شہر کا اپنا ادارہ ہے، یہاں جو اساتذہ ہیں وہ آپ ہی کے گھروں کے افراد ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے باپ ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں۔ ان سے یہ سب کچھ پوچھا جا سکتا ہے، ان سے تصدیق کی جا سکتی ہے۔ جتنے افسران ہیں وہ چھوٹے بڑے جو بھی ہیں وہ سب آپ کے شہر کے رہنے والے ہیں، ان سے رابطہ کر کے حقائق پوچھے جا سکتے ہیں، لیکن خود پوچھنے کی بجائے جس نے جو کہہ دیا اس پر یقین کر کے والدین اور طالبات کو جس طرح ہراساں کیا گیا ہے، جس طرح پریشان کیا گیا ہے، اس پر میں جتنی بھی مذمت کروں ان لوگوں کی وہ کم ہے۔ پورے ملک کی جامعات اور ہمارے ملک کا پورا نظام تعلیم جو ہے اس پر ایک سوالیہ مارک بہت پہلے سے موجود ہے، لیکن میں صرف اپنی گفتگو کو جو ہے آج جو ہے اس جامعہ اسلامیہ کے واقعے تک محدود رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں ایک واقعہ ہوا، بلکہ 2 واقعات ہوئے کہ اسلامی یونیورسٹی کے 2 افسران جو ہیں، جن میں سے ایک شعبہ تدریس سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور دوسرا جو ہیں وہ انتظامی افسر ہیں، ان میں کچھ سنگین الزامات کے تحت گرفتار کیا گیا۔ میں نے وہ ایف آئی آر پڑھی تھی، میری عمر گزری ہے رپورٹنگ کرتے ہوئے، میں ایف آئی آر کے متن کو سمجھتا ہوں، میں پولیس کی کارروائی کو سمجھتا ہوں، میں سارا کچھ۔ اس ایف آئی آر میں جو کچھ بھی لکھا گیا وہ عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، لہذا اس ایف آئی آر کا وہ حصہ جس میں فوج ویڈیو کا ذکر ہے وہ بالکل غیر متاثر اور غیر متعلق ہو کر رہ گیا۔ لیکن پوری سوشل میڈیا کی مہم جو ہے
اسی ایک جھوٹے بیان کے اوپر، اس فحش ویڈیو کے بیان کے اوپر جو ہے وہ استوار کی گئی، اور اس بے دردی سے کی گئی کہ یونیورسٹی جیسے مقدس ادارے کو جو ہے، جس میں ہماری مائیں ملازمت کرتی ہیں، اساتذہ ہیں، بیٹیاں پڑھتی ہیں، ان کو قہوہ خانہ تک کہنے سے ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی گئی۔ ذرا آپ ان ظالم لوگوں کی فکر کا اندازہ کیجئے۔ اس یونیورسٹی میں آج ڈاکٹر شازیہ جو ان کی ڈین ہیں جامعہ اسلامیہ کی، انہوں نے ان کے کچھ بیان میرے سامنے آیا ہے، اور مجھے وہ پڑھ کر خوشی ہوئی ہے کہ کم سے کم ڈاکٹر شازیہ جیسی خواتین جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، اور انہوں نے رد کرنا شروع کیا ہے۔ اگر اس ماحول کو ٹھیک کرنا ہے تو ڈاکٹر شازیہ کی طرح جو ہے تمام خواتین اساتذہ کو، اور وہ جو خاص طور پر کسی بڑی ذمہ داری پر فائز ہیں جامعہ کے اندر، وہ اور طالبات، ان سب کو مشترکہ جد و جہد کے ذریعے اس تاثر کو زائل کرنا ہے۔ کسی یونیورسٹی کے اندر 27,000 اگر طالبات ہیں، جیسے کہ آج ڈاکٹر شازیہ نے بیان کیا ہے، تو 27 کی 27 طالبات کے اوپر آپ نے الزام لگا دیا۔ آپ کو بالکل بھی احساس نہیں ہوا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ معاشرے کے اندر کسی کے کردار کی گواہی نہیں دی جا سکتی، لیکن آپ اپنے بیٹیوں کے بارے میں تو جانتے ہوں گے نا۔ یہ سارے والدین جو ہیں، اکثریت جو ہے وہ بہاولپور کی بچیوں کی یہاں پر پڑھ رہی ہیں، ان کے والدین جانتے ہوں گے، وہ اپنے بچیوں کے اساتذہ سے واقف ہوں گے، وہ اس یونیورسٹی کے ماضی سے واقف ہوں گے، جو بیرون شہر سے رہ رہی ہیں وہ اپنے ہاسٹل کے وارڈن سے واقف ہوں گی، اور یہاں پر اگر انہیں کوئی شکایت تھی تو وہ شکایت ابھی تک سامنے کیوں نہیں آئی؟ وہ ویڈیوز جس کا اتنا چرچا کیا گیا، آپ کیا جانتے ہیں کہ بہاولپور کے لوگ اتنے بے حس ہیں؟ بہاولپور کے والدین جو ہیں اتنے غیر ذمہ دار ہیں کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ ظلم اور ستم ہوتا رہے، اور 12 ہزار ویڈیو بن جائیں، اور یہاں شہر کے اندر والدین، شہری سماج اور تمام تاجر تنظیمیں، تمام وکلا برادری اور تمام جو ہیں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ سب خاموش ہو کر بیٹھے رہیں گے؟ آپ جانتے ہیں کہ 12,000 ویڈیوز ایک یونیورسٹی میں، 12,000 فحش ویڈیو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اپنے جذبات کن الفاظ کے اندر بیان کروں۔ وہ جو واقعہ تھا کہ 2 افسران جو ہیں وہ پکڑے گئے، ان پر ایک پر 6 گرام اور ایک پر 8 گرام نشہ رکھنے کا الزام عائد ہوا، وہ کیس پیچھے رہ گیا، اس پر کوئی گفتگو نہیں کی گئی، کوئی گفتگو نہیں ہو رہی۔ صرف لوگوں نے مزے لینے کے لیے، اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے، اپنے سبسکرائبر بڑھانے کے لیے فحش ویڈیو کو جو ہے وہ نشانہ بنا کر، اور ہر ایک نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا، میں نے دیکھی ہیں، میرے پاس ہیں، میں نے دیکھی ہیں، میرے پاس ہیں۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ بولا گیا کہ جس کی میں جتنی مذمت کروں وہ کم ہے۔ یعنی واقعے کو اس کا جو ہے تحقیقات کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ ادارے کو نظر آ رہا ہے کہ ادارے کو نشانہ بنانا تھا، ایک شخص کے بغض میں بنانا تھا۔ یونیورسٹی کے اپنے کوئی ان کے عزائم تھے، میں نہیں جانتا، اور میں نہیں جانتا کہ پچھلے وائس چانسلر صاحب جو ہیں وہ چلے گئے، موجودہ وائس چانسلر جو ہیں نوید اختر، وہ انہیں آگے آنا چاہیے۔ اس یونیورسٹی کے اندر اساتذہ بھی اس وقت ڈپریشن کے اندر ہیں، طالبات اور ان کے والدین بھی ڈپریشن کے اندر ہیں، ان کے کاؤنسلنگ کی اشد ضرورت ہے۔ بچیاں جو پڑھ رہی ہیں، بچیاں جو ملازمت کر رہی ہیں اسلامی یونیورسٹی کے اندر، وہ اپنا اسلامی یونیورسٹی کے حوالے سے تعارف کراتے ہوئے شرما رہی ہیں، وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہی ہیں کہ جیسے وہ کسی ایک بہت بدنام قسم کے ادارے سے وابستہ ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ وہ بچیاں جنہوں نے اپنی قابلیت کی بنیاد پر جو ہے بہت نمایاں پوزیشنز حاصل کی ہیں جامعہ کے اندر، وہ بچیاں اپنی پوزیشنز کو بتاتے ہوئے شرما رہی ہیں۔ لوگ بچیوں کے حوالے سے منفی گفتگو کر رہے ہیں، خدا کے لیے اس کو روکیے۔ اصلاح کرنی ہے تو اگر یہ ریکٹ یہاں موجود ہے، منشیات فروشوں کا ریکٹ موجود ہے، تو اس کو توڑنے میں مدد کیجیے۔ جو گرفتار افسران ہیں اگر وہ اس جرم میں ملوث ہیں تو وہ سب جوڈیس ہے، کیس عدالت میں چل رہا ہے، آپ کے پاس ویڈیوز موجود ہیں، آپ کے پاس اور کوئی ثبوت موجود ہیں، تو جائیے مقدمے کے اندر فریق بنیے اور وہ ویڈیوز پیش کیجیے تاکہ یہ سب کچھ انجام کو پہنچے۔ اس پر ویڈیوز کرنے کا جو ہے وہ کیا مقصد ہے، اس کو بدنام کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اگر ویڈیوز روکنی ہیں تو وہ عدالت روکے گی اپنے حکم سے، انتظامیہ روکے گی اپنے حکم سے، حکومت پاکستان یا حکومت پنجاب روکے گی اپنے حکم سے۔ آپ یہ کہہ کر کہ ویڈیوز ہمارے پاس ہیں تو آپ عدالت میں جا کر فریق کیوں نہیں بن رہے؟ یا کسی متعلقہ جتنی بھی تحقیقاتی کمیٹی بنی ہے وہ بھی ساری کی ساری ابھی تک جو ہیں غیر مؤثر ثابت ہوتی جا رہی ہیں۔ اگر اس میں کوئی انہوں نے جو تحقیقات کر لی ہیں جو کہ بہت تیزی کے ساتھ ہونی چاہیے تھے، لیکن ابھی تک کسی تحقیقاتی کمیٹی کا کوئی سرکاری بیان،
کوئی سرکاری تحقیقی رپورٹ سامنے نہیں آ سکی، اور جتنی دھند پھیلی ہوئی تھی اتنی دھند آج بھی پھیلی ہوئی ہے۔ صرف جامعہ اسلامیہ بدنام ہو رہی ہے، اس پر جو ہے اس کے تشخص کی بحالی کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا۔ میرا مطالبہ ہے ان جو تحقیقاتی کمیٹیاں ہیں کہ اپنے کام کو جلد از جلد مکمل کر کے ذمہ داروں کا تعین کریں، ان کے نام پبلک کریں۔ ان رپورٹس کو عوام سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے سامنے لائیں اور ان لوگوں کو قرار واقعی سزا دیں جو اس میں ملوث ہیں، لیکن اس کی سزا ادارے کو مت دیں، اس میں پڑھنے والی بچیوں کو مت دیں، وہاں ملازمت کرنے والی خواتین کو مت دیں۔ ہاسٹل جو ہیں، جو ایک محفوظ علاقہ، اس کو بدنام مت کیجیے۔ جہاں اتنی بڑی تعداد ہوگی وہاں پر انفرادی سطح پر جو ہے کچھ کمزور کردار کے لوگ موجود ہوتے ہیں، ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ اسلامی یونیورسٹی کیا، پاکستان کی ہر جامعہ کے اندر یہ صورتحال ہوگی، ہر ادارے کے اندر یہ صورتحال ہوگی۔ آپ کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے پارلیمنٹ سے لے کر اور چھوٹے تعلیمی ادارے تک جہاں اچھے برے لوگ نہ ہوں، لیکن من جملہ کسی ادارے کو ایک سازش کے تحت جو ہے بدنام کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس ادارے کے اندر میں پڑھا ہوں، اس ادارے کے اندر میں نے پڑھایا ہے، میں اس ادارے سے آج بھی کسی نہ کسی طریقے سے وابستہ ہوں، اور میں نے اپنی زندگی کے اندر 2-4 منفی کرداروں کے علاوہ کبھی ایسی کوئی بات نہیں دیکھی، ورنہ میرا پورا صحافتی کیریئر میرے شہر کے لوگوں کے سامنے ہے۔ میں نے کبھی مارشل لائی حکومتوں کا جو ہے نا جبر برداشت نہیں کیا، تو میں کسی یونیورسٹی کے اندر ہونے والے غلط کاموں کی پردہ پوشی کیا کروں گا؟ لیکن اجتماعی طور پر یہ یونیورسٹی بہت بہتر ہے، یہاں بہت اچھے اساتذہ موجود ہیں، یہاں بہت اچھے افسران موجود ہیں، یہاں کا ماحول، یہاں ہر شعبے کے اندر، ایک صاحب نے یہ کہہ دیا، بلکہ ایچ ای سی کے چیئرمین کا بھی جو کل میں بیان سن رہا تھا، انہوں نے بھی ایک بہت غیر ذمہ دارانہ بات کی کہ اگر آپ لوگوں کے پاس کچھ بھی ہے تو وہ کسی تحقیقاتی کمیٹی کو جمع کرائیے، یا عدالت میں جہاں کیس چل رہا ہے وہاں فریق بن کر عدالت کو دیجیے، کیس ختم کرنے کی کوشش کیجیے، معاملات کو سلجھانے کی کوشش کیجیے۔ کوئی ریکٹس کام کر رہے ہیں تو انہیں ختم کرائیے، انہیں سزا دلائیے۔ یونیورسٹی کے خلاف مہم چلانا جو ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ بچیوں کے والدین کو کیوں نشانہ بنایا گیا؟ بچیوں کو کیوں نشانہ بنایا گیا؟ خواتین ملازمین جو ہیں ان کو کیوں نشانہ بنایا گیا؟ خواتین اساتذہ جو ہیں ان کو کیوں نشانہ بنایا گیا؟ کیا 1 لاکھ کی یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ سب کے سب بد کردار ہیں؟ یعنی ہمیں اپنی بیٹیوں کی عزتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ تو میں آپ لوگوں سے جو اس طرح کی منفی ویڈیو دیکھتے ہیں اور ان کو ڈھونڈتے ہیں، ان پر یقین رکھتے ہیں، آپ سے بھی میں درخواست کر رہا ہوں، اپنی سوچ کے زاویے کو بدلیے، اپنے ذہن سے سوچئے کہ کسی ادارے کے اندر اس سطح پر اگر کوئی بدعنوانی ہو رہی تھی، کوئی اس طرح کے جو ہے غلط کاریاں ہو رہی تھیں، تو کیا وہ شہر کا شہر ہی جو ہے نا وہ بالکل بے حس ہے؟ کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھنی تھی آج تک؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ چند لوگ ہیں، چند کردار ہیں جو ہر جگہ ہوتے ہیں، اور جو سرکاری ملازمین یونیورسٹی سے وابستہ ہیں، اگر وہ کیس میں، تحقیقاتی کمیٹیوں کے کیس میں ذمہ دار پائے جاتے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے، ان کے نام پبلک کیے جائیں، سب کو بتائے جائیں۔ اور میں نوید اختر جو اس وقت وائس چانسلر کی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ وہ متحرک ہو کر کام کریں، کونسلنگ کریں اپنے جامعہ کے طالبات کی، طلباء کی، ملازمین کی، خواتین اساتذہ کی، خواتین ملازمین کی، ان کو کونسلنگ کی بہت ضرورت ہے۔ جتنے اساتذہ ہیں یہ کسی ایک جگہ پر مرکوز کر کے کہ صرف یونیورسٹی کے بارے میں کوئی ایک خاص شخص جو ہے نا وہ ترجمانی کر سکتا ہے، اس کو پھیلا دیجئے۔ یونیورسٹی کے ہر خاتون ٹیچر جو کسی ذمہ دار عہدے پر فائز ہے، طالبات، یہ سب اجتماعی طور پر گواہی دیں اور سچ گواہی دیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو سامنے آئے اور بتائیں کہ ایسا ہوتا ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں، اس کو ختم کر دم لیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے اور بہت چھوٹی سطح پر ہے تو بھی نوید اختر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو بھی ختم کرے۔ اس یونیورسٹی کا تحفظ، اس یونیورسٹی کے خواتین کا تحفظ، اس کی طالبات کا تحفظ، اس کے ملازمین کا تحفظ وائس چانسلر کی ذمہ داری ہے۔ ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا، اور میں موجودہ بھی نوید اختر سے یہ توقع کرتا ہوں کہ وہ آگے بڑھیں گے۔ اس میں خاموش ہو کر بیٹھنے کا اور اس میں جو ہے خواہ جو ہے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سامنے آئیے، جو حقائق ہیں انہیں بیان کیجئے، اگر کچھ خامیاں ہیں تو وہ بھی لوگوں کو بتائیے۔ یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں، یہ شہر آپ کا اپنا شہر ہے، یہاں کے والدین آپ کے اپنے ہیں، یہاں کے اساتذہ آپ کے اپنے ہیں، یہاں کے صحافی آپ کے اپنے ہیں، یہاں کے وکلاء آپ کے اپنے ہیں، یہاں کی تاجر برادری آپ کی اپنی ہے۔ اگر کہیں کوئی کمزوری ہے تو آپ اس کی نشاندہی کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم اس کو
ختم کرنے میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. اگر نہیں ہیں تو گواہی دیجئے. اور جو تھوڑے بہت ایلیمنٹس ایسے ہیں جن کی وجہ سے یونیورسٹی بدنام ہو رہی ہے تو انہی ایلیمنٹس کو سزا دیجئے. ہمارے ہاں صحافت بھی جو ہے وہ غیر ذمہ داری کی انتہاؤں پر پہنچ چکی ہے. جس کے دل میں جو آتا ہے وہ خبر کی صورت میں، جس کی نہ املا درست ہوتی ہے، جس کی نہ جملے درست ہوتے ہیں، جس کی نہ بنت ٹھیک ہوتی ہے، جو خواہشات ہیں دل کی وہ سب اس میں نکال کر اسے خبر کا نام دے دیا جاتا ہے، جس پر جو میرٹ کی دھجیاں بکھیر دیں، یوں کر دیا، فلاں کر دیا. حقائق کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، حقائق انہیں معلوم بھی نہیں ہوتے، لیکن چیزیں جاری ہو جاتی ہیں، لوگ ان کو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں. آپ اگر سوشل میڈیا کے اوپر جا کر دیکھیے، ویورشپ اگر دیکھیے تو صرف ان کی ویورشپ آپ کو زیادہ ملے گی کہ جو بغیر ثبوت کے غیر ذمہ دارانہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. جو لوگ آپ کو تصویر کا دوسرا رخ دکھا رہے ہوتے ہیں ان کی ویورشپ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمارا ذہن ہی منفی بن چکا ہے. خدا کے لیے اپنے ذہن کو ٹھیک کیجئے. غلط بات کو غلط کہیے، لیکن ذرا یہ تصور تو کر لیجئے کہ کیا اجتماعی طور پر 1,00,000 لوگ غلط ہو سکتے ہیں؟ اجتماعی دانش کو تو اللہ نے درست قرار دیا ہے. کس طرح کا یہ معاشرہ ہم نے بنا دیا ہے؟ تو میں توقع کرتا ہوں اسلامی یونیورسٹی کے موجودہ وائس چانسلر ڈاکٹر نوید اختر سے، یہاں کے جو ترجمان ہیں، ڈائریکٹر ہیں پبلک ریلیشننگ کے شہزاد خالد ہیں، اور جتنے ڈینز ہیں یہاں پر، ان سب سے جو بھی جہاں پر جو ذمہ دار ہے، جو سینئر وارڈنز ہیں، جہاں جہاں انہوں نے ہٹ کیا ہے یونیورسٹی کو، اس کو اس کا رد کرنے کے لیے یہ لوگ کھل کر سامنے آئے. ہم آپ کے ساتھ ہیں. یونیورسٹی بچاؤ مہم میں ہم آپ کے سرخیل ہیں، ہم آپ کے سامنے ہیں، ہم آپ کی ڈھال ہیں. لیکن اگر کوئی منفی بات ہے تو آپ اس کا تدارک کیجئے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. یہ کوئی بات نہیں ہے، ہر جگہ پر منفی عناصر پائے جا سکتے ہیں، لیکن اس سطح پر اپنے ادارے کے لیے جس طرح آج ڈاکٹر شازیہ سامنے آئی ہیں، تمام خواتین ڈین، تمام سینئر خواتین اساتذہ، تمام سینئر خواتین وارڈنز، یہ سب سامنے آئیں اور عوام کو بتائیں، اس بچوں کے والدین کو بتائیں کہ یہاں پر کیا ہے، آپ کی ہراسمنٹ کمیٹی کیسے کام کرتی ہے. آپ آج نوید اختر جو ہے نا ایک اعلان کر دیں اپنی پوری یونیورسٹی کے اندر کہ جس کو جو شکایت ہے وہ آ کر جمع کرا دے. آپ یونیورسٹی کے ہر شعبے کے اندر جو ہے نا کمپلینٹ باکس لگا دیجئے. کمپلینٹ سنیے، ود ان ویک ان کمپلینٹس کو اکٹھا کیجئے، ان کا تدارک کیجئے، ان کا ازالہ کیجئے. یونیورسٹی نتھر جائے گی. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے ڈر کر جینا ہے، الزام کے ساتھ جینا ہے، یا ان الزامات کا جواب دینا ہے. اگر آپ بے گناہ ہیں تو سامنے آئیے، اگر آپ خاموش ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ الزاموں سے ڈر گئے. الزامات سے ڈرا نہیں کرتے. اگر ان میں سچائی نہیں ہے تو آپ کو فیس کرنا ہے، سامنے آ کر فیس کرنا ہے. یہ یونیورسٹی آپ کی ہے، یونیورسٹی ہماری ہے. ہم اس یونیورسٹی، اور بلکہ اسی یونیورسٹی کو نہیں، بھاولپور کے تمام تعلیمی اداروں میں جہاں ہماری بچیاں پڑھ رہی ہیں، پاکستان کے تمام تعلیمی اداروں میں جہاں مخلوط تعلیم ہے، ہم سب کے لیے یہی آواز اٹھاتے ہیں کہ اس کی انتظامیہ اس وقت اپنے ہر شعبے کے اندر کمپلینٹ باکس لگا دے. ہراسمنٹ ہو، کسی اور طرح کی شکایت ہے خواتین کو، یا کسی بھی مردوں کو بھی شکایت ہو سکتی ہے، ان کو سنیں، متحرک ہو، کونسلنگ کریں. یہ جو اسٹگما لگ گیا ہے نا ماتھے کے اوپر، یہ آپ کا حق نہیں ہے. کوئی بھی الزام لگا دے کہ میرٹ سے ہٹ کر کام ہوا ہے تو آپ پریشان ہو کر بیٹھ جائیں گے کہ یہ میرٹ سے ہٹ کر کام ہوا ہے. مت سوچیں ان چیزوں کو. جو ہو گیا ہے وہ ہو گیا. اب اس کی اصلاح کرنی ہے، اور یہ اصلاح آپ کر سکتے ہیں حق اور سچ کا ساتھ دے کر. جو ذمہ دار ہیں انہیں سزا دیجیے، اور باقی اتنی بڑی تعداد جو صرف خواہ مخواہ ذہنی طور پر اذیت کے شکار ہوئی ہے، اس کی کاؤنسلنگ کیجیے، اسے بحال کیجیے. یہ شہر آپ کے ساتھ تھے. وما علینا الا البلاغ المبین.